اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ و سلام علیک رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبین شمس العارفین سید المومنین والمومنات مالک جنت والنار احمد المصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما علیک وعلی واولادک جميع اہل بیتک جميع اصحابک جميع خلفائک جميع شہدائک جميع اولیائک جميع علمائک جميع مشائخ جميع امتیک یا حبیب اللہ. اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم فی الفرقان الحمید القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صدق اللہ العلی العظیم صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما. پھر ایک بار محبت اور جذبہ عقیدت مندی سے بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کی بارگاہ میں حد درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما. سرکار دو عالم بذات خود جمعہ کا دن ہے، خود آپ کا درود سن رہے ہیں، اس لیے اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عقیدت مندی کے ساتھ، جذبہ وارفتگی کے ساتھ، سوز و غداز کے ساتھ، عشق کا دم بھرتے ہوئے اور ایک مرتبہ حد درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما ابدا قائما. بس سورہ بقرہ کی آیات قریبہ تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اور اللہ نے مجھے سعادت بخشی. ان الصفا والمروہ، ان کے معنی ہیں بے شک. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو حاجی حضرات حج کو جا کر آئے ہیں، وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں صفا کیا ہے اور مروہ کیا ہے. ان الصفا والمروہ، صفا بھی ایک پہاڑی ہے اور مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے. مکہ معظمہ کی سرزمین میں صفا بھی ایک پہاڑی کا نام ہے اور مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے، ایک پہاڑ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان پہاڑیوں کو، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. چاہے دو ایک پہاڑیاں ہیں، بس صفا بھی پہاڑی ہے، مروہ بھی پہاڑی ہے. اور صفا ایک پہاڑی، اس پہاڑ پر سیدنا آدم علیہ السلام بیٹھے تھے، اس لیے اس کا نام صفا ہو گیا. اس لیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کا صفی. تو صفی سے صفا ہو گیا.
اس پہاڑی کا نام صفا ہو گیا کہ اللہ کا صفی اس پہاڑ پر بیٹھا تھا. اور مروہ، مروہ کی معنی ہے عورت، مروہ کی معنی ہے عورت. اور مروہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر سیدہ حوا علیہ السلام بیٹھی تھی، اس لیے اس پہاڑ کا نام مروہ ہو گیا. دونوں پہاڑیاں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے محبوب بندہ اور بندی بیٹھے، اس لیے وہ پہاڑوں کے نام ان کے نام سے ہو گئے. کوئی ایسا پہاڑ ہے جسے اللہ کا پہاڑ کہا جاتا ہے؟ بنایا کس نے؟ یہ پہاڑیاں بنایا کس نے؟ اس نے بنایا. خالق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا کریٹر کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن نام کس کا ہے؟ آدم اور حوا کا ہے. بنانے والا تو وہ ہے، لیکن نام کس کا ہے؟ آدم اور حوا کا ہے. اس لیے جنت تو بنایا رب نے ہے، لیکن نام اس پہ محمد کا ہے. جنت بنایا کس نے؟ رب نے بنایا ہے، رب نے بنایا. لیکن جنت کے فرشتے کے ہر پر پر، جنت کے ہر محل پر، ہر حور کی آنکھوں پر، ہر درخت کے ہر پتے پر محمد کا نام ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، اس دنیا میں آئے، 300 سال تک لگاتار بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوتی تھی. 300 سال کے بعد میں جنت کے پتھروں پر، محلوں پر، حوروں کی آنکھوں پر، پروں پر نام محمد لکھا ہوا یاد آیا. پیدا تو پہلے میں ہوا، لیکن نام کسی اور کا لکھا ہے. شاید یہ خدا کا سب سے بڑا برگزیدہ محبوب بندہ ہے، اس لیے جب یاد آیا پھر محمد کے نام سے اپنے دعا مانگی تو دعا قبول ہوئی. مالک وہ ہے، لیکن نام کس کا ہے؟ نام کس کا؟ آپ کی گھر کی زمین کس کی ہے؟ تمہاری ہے کہ رب کی ہے؟ رب کی ہے نہیں. تمہارے گھر کے بنے پتھر کس کے ہیں؟ جنگلات کی لائی ہوئی لکڑیاں کس کے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. فرشیاں اللہ کے ہیں. سیمنٹ بنا ہوا سارا اللہ کی زمین کا ہے. لیکن مالک کون بن گئے؟ اس مکان پر آپ کا نام لگا، آپ کا نام لگا. اس طرح سے جنت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن نام محمد کا لگا ہوا ہے. صفا اور مروہ کی پہاڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن نام آدم اور حوا علیہ السلام کا ہے. کہ ہمالیہ پہاڑ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے؟ نہیں. یہ جو یہاں سے نظر آتی ہے پہاڑی اللہ کی بنائے ہوئے نہیں ہے. جس طرح سے یہاں کا بیٹھ کر دیکھو گے، ادھر بھی پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی پہاڑ نظر آئے ہیں، ادھر مغرب میں بھی پہاڑ نظر آتا ہے. باہر جانا، یہی نقشہ مکہ معظمہ کا ہے. یہ چکڑی میں یہاں بیٹھیں گے، یہی نقشہ مکہ معظمہ کا ہے. ادھر بھی پہاڑی نظر آتی ہے، ادھر بھی پہاڑی نظر آتی ہے، ادھر بھی پہاڑی نظر آتی ہے، لیکن یہ پہاڑیوں میں وہ سرور نہیں ملتا جو وہاں ملتا ہے. یہ بھی پہاڑ کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے تو بنایا. جس طرح سے یہاں پر یہ سینٹر میں ہماری مسجد ہے، اس طرح سے مسجد حرام بھی سینٹر میں ہے، اور اس کے آس پاس سے پہاڑیاں گھیری ہوئی ہیں. جس طرح سے یہاں پہاڑیاں گھیری ہوئی ہیں، لیکن یہاں وہ سرور نہیں ملتا جو وہاں ملتا ہے. میں نے اپنے دل سے پوچھا، مولا معاملہ کیا ہے؟ یہ بھی پہاڑیاں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی پہاڑیاں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. ان کا مالک بھی وہ، ان کا مالک بھی وہ، ان کا خالق بھی وہ، ان کا خالق بھی وہ، لیکن وہاں جو سرور ہے وہ لذت، وہ عشق. جب دیکھتے دیکھو تو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں پہاڑیوں کو، لیکن آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. دیکھ رہے ہیں پہاڑی صفا کو، دیکھ رہے ہیں مروہ کو، دیکھ رہے ہیں پہاڑی ہے لیکن آنسو بہ رہے ہیں، گناہ دھل رہے ہیں. معاملہ کیا ہے مولا؟ یہ بھی پہاڑی، وہاں بھی پہاڑی، لیکن پہاڑوں کو دیکھنے کے بعد میں آنکھوں سے آنسو رواں نہیں ہوتے، گناہ نہیں دھلتے، لیکن انہیں دیکھنے کے بعد میں گناہ دھل جاتے ہیں.
گناہ پاک ہو جاتے ہیں. مولا معاملہ کیا ہے؟ ان کا خالق بھی تو، ان کا مالک بھی تو دل نے جواب دیا، محبت سے بھرا ہوا دل جواب دیا، نادان تو نہیں جانتا ان پہاڑیوں کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، ان پہاڑیوں کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، ان سانسوں میں، ان ہواؤں میں مصطفیٰ کی سانسیں ہیں، ان ہواؤں میں ابراہیم کی سانسیں، اسماعیل کی سانسیں، یوسف کی، یعقوب کی، نبیوں کے سانسیں موجود ہیں. اس لیے وہاں وہ سرور جو ملتا ہے وہ یہاں نہیں ملتا. ان کی سانسیں ان فضاؤں میں گھلی ہوئی ہیں. مصطفیٰ کی آواز، پیاری آواز، شیرین آواز ان مکے کی پہاڑی میں آج بھی گونج رہی ہے. اس لیے وہاں سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے، بے چین دل کو چین ملتا ہے، اور گنہگار کے گناہ دھل جاتے ہیں. اب اسی صفحہ پر اسلام کے آنے سے پہلے مصطفیٰ سے پہلے صفا کی پہاڑی پر ایک بت تھا. مروہ کی پہاڑی پر بھی ایک مورتی تھی. یہاں بھی ایک مورتی، وہاں بھی ایک مورتی تھی. جس طرح سے آج صفا اور مروہ میں دوڑ لگائی جاتی ہے، اسلام سے پہلے بھی وہاں دوڑ لگائی جاتی تھی. صفا اور مروہ کی پہاڑی میں دوڑ آج ہی نہیں، اسلام کے بعد نہیں، پہلے بھی لوگ دوڑ لگاتے تھے. لیکن جب صفا کی پہاڑی پہ جاتے اس بت کی پوجا کرتے تھے. یہاں سے پھر جب مروہ کی دوڑ لگاتے، وہاں ایک مورتی نصب کی تھی، اس کا نام تھا نائلہ، اس کی پوجا کرتے تھے. یہ بڑے دیو بنے میں تھے. یہ بھی دیو، یہ دیو تھا، ادھر بھی دیو تھا، صفا پر بھی ایک دیو تھا، اور مروہ کی پہاڑی پر بھی ایک دیوی تھی. اس کی پوجا کی جاتی تھی. اس کی پوجا کرتے تھے. ان بتوں پر قربانی کی جاتی تھی، جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون چڑھایا جاتا تھا، ان کا طواف کیا جاتا تھا. یہاں پر لوگ جھکتے تھے، اپنی پیشانے جھکاتے تھے. یہ مورتیاں تھیں. معلوم ہے دیو دیویوں کی کہانی کیسی ہے. اصاف، ایک کا نام اصاف اور ایک کا نام نائلہ ہے. جو صفا پہاڑی پر بت تھا اس کا نام اصاف تھا، اور جو مروہ کی پہاڑی پر مورتی تھی اس کا نام نائلہ تھا. اور یہاں لوگ پوجا کرتے تھے دونوں دیو اور دیویاں کی. ان کے حال کیا ہے معلوم ہے دیو دیویوں کا؟ اصاف مرد ہے اور نائلہ عورت. اصاف مرد کا نام ہے اور نائلہ عورت کا نام ہے. یہ دونوں بحیات تھے. یہ دونوں مورتیاں، ایک مرد اور ایک عورت. اصاف نائلہ سے پیار کرتا تھا. اصاف نائلہ سے پیار کرتا تھا. دونوں میں گہری محبت تھی، دوستی تھی. اب دونوں اس پیار کے نتیجے میں اصاف نے نائلہ سے کہا، رات کے تنہائی کے عالم میں جب سو جائیں گے ہم کعبہ معظمہ میں ملیں گے. اصاف اور نائلہ رات کے تنہائیوں میں جب ساری مخلوق سو گئی تھی، کعبہ معظمہ کے احاطے میں، حرم کے احاطے میں دونوں ایک دوسرے سے ہم بغل گیر ہو گئے، ہم بستر ہو گئے. دونوں محبت کرتے تھے ایک دوسرے کو. خانہ کعبہ کے احاطے میں دونوں زنا کا ارتکاب کر بیٹھے، زنا کا ارتکاب کر بیٹھے، اور ان پر اللہ کی لعنت اتری. دونوں پتھر کی مورتیاں ہو گئیں، دونوں جڑی پتھر کی مورتیاں بن گئی. اور جو وہ مکہ معظمہ سے کعبے کا طواف کرنے کے لیے مکے کے مشرکین آئے، سمجھا یہ دیو اور دیویاں آ گئے، اور جو آ کر کے دو پہاڑیوں پر رکھا اور ان کا پوجا کرنے لگے. یہ عالم ہے دیو دیویوں کا. جتنے بھی دیو دیویاں ہیں ان کا یہی عالم ہے. ان پر خدا کی لعنت ہے، ان پر خدا کی پھٹکار ہے، ان پر خدا کی مار ہے. اور کتنے مسلمان آج بھی مسلمان ہیں، ڈنکا بجا رہے ہیں اسلام کی وحدانیت کا، لیکن معاذ اللہ آج بھی جو جھٹاں چھوٹتی ہیں نہیں، ان عورتوں کے پاس تعویذ لینے جاتے ہیں. آج بھی یہ عالم ہے مسلمانوں کا. اچھے سے اچھا جاننے والا بھی کسی غیر عورت کے پاس جا کر ماتھا ٹیک دیتا ہے. آج بھی ادھر اسلام کی تبلیغ کا نام لیتا ہے، خدا کی وحدانیت کا نام لیتا ہے، اور جب گھر میں مجبور ہو جاتا ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں، پوچھنے کہاں جاتا ہے؟
یہ 4 پٹے جو پلی مارتی ہے نہیں، پلی پاؤڈر کے جو 4 پٹے مارتی ہے اس کے پر ماتھا ٹیک کر پوچھنے جاتا ہے، اور وہ تعویذ دیتی ہے تو لا کر دفناتا بھی ہے۔ مسلمان عورتوں کا حال ہے، مسلمان مردوں کا حال ہے۔ پھر اسلام کا نام، دین تیرا اسلام، نہ پیغمبر تیرا محمد، جس پر قرآن نازل ہوا، یہ رمضان میں روزہ بھی رکھتا ہے اور عید الفطر کی نماز بھی عطا کرتا ہے، قربانی کے لیے مسلمان ہے، مسلمان ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے، اور ادھر یہ بھی کہہ رہا ہے 11ویں کرنا حرام، درگاہ کو جانا حرام، اور جاتا کہاں ہے؟ جسے غیر زبان میں جوگتین کہتے ہیں اس کے پاس جاتا ہے، جسے جوگتین کہتے ہیں اس کے پاس جا کر ماتھا ٹیکتا ہے، اور وہ جو لکھ کر دیتی ہے لے کر آتا ہے وہ سمجھتا ہے تعویذ ہے، اور لا کر اندر دیکھو کیا ہے۔ آج یہ حال ہے، کل ہی میں نے آنکھوں نے اسے اپنے آنکھوں سے حقیقت میں دیکھا ہے، یوں ہی نہیں بول رہا، میں دیکھ کر بول رہا ہوں، اس لیے کہ منبر رسول ہے جہاں بیٹھا ہوں، یہاں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام ہے؟ جس طرح سے دیش دنیا کی پوجا صفا اور مروہ پر ہوتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ یہی پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں کہتا ہے۔ آج بھی کعبہ معظمہ کے غلاف پر لکھا ہوا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم بجا لاتا ہے، دل کی پرہیزگاری ہے۔ جس کا دل پرہیزگار ہے وہی تعظیم کرتا ہے، اور جس کے دل میں پرہیزگاری نہیں ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے، وہ تعظیم نہیں کرتا، وہ تو سمجھتا ہے پتھر ہے، وہ کیا سمجھتا ہے یہ پہاڑی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے یہ کسی کی تربت ہے، اس میں مردہ ہے۔ معاذ اللہ مردہ نہیں، اس میں زندہ ہے۔ بولا جاگو حاجی نہ حاجی دیکھا، پوچھ لو ان حاجیوں سے کبھی صفا کی پہاڑی تمہارے ساتھ بات کری؟ حاجی جب مروہ پہ جا کر بیٹھے تھے کہ مروہ کی پہاڑی کبھی بات کری؟ کبھی مروہ کی پہاڑی آپ سے بات کری، بولی، حرکت کری، چلی، دیکھی، آواز کری، ذکر کری، بیان کری؟ یہ مردہ پڑی ہے، لیکن خدا فرماتا ہے من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے غیب میں ہے، تیری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن یہ اللہ کی نشانیاں ضرور ہے۔ کیوں نشانی اللہ کی؟ ہمالیہ پہاڑ کیوں نہیں؟ بندھیاچل کیوں نہیں؟ مغربی گھاٹ کیوں نہیں؟ مشرقی گھاٹ کیوں نہیں؟ سہیادری کی پہاڑی کیوں نہیں؟ اطلس پہاڑی کیوں نہیں؟ انڈیز پہاڑی کیوں نہیں؟ یہ بھی پہاڑیاں ہیں، خوبصورت پہاڑیاں ہیں۔ کیا ہمالیہ کی پہاڑی خوبصورت نہیں ہے؟ کیا ڈیرادون خوبصورت نہیں ہے؟ کیا دارجلنگ خوبصورت نہیں ہے؟ نہیں۔ کیا اوٹی کی پہاڑی خوبصورت نہیں ہے؟ حیثیت افزا مقامات میں گنا جاتا لیکن اللہ کی نشانی نہیں۔ اسے حیثیت افزا مقامات کہہ کر لوگ انڈیا کے جاتے ہیں، دل بہلانے کے لیے جائیں گے، عبادت کرنے کے لیے نہیں۔ یہ دل بہلانے کے مقامات ہیں، اور صفا اور پہاڑی عبادت کے مقامات ہیں۔ یہی فرق ہے نادان سمجھنے میں تیرے اور میرے میں، یہی فرق ہے۔ یہ بھی پہاڑ وہ بھی پہاڑ، لیکن وہ پہاڑ جیسا یہ پہاڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پر کبھی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام آئی تھی۔ یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام آئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام سارہ، حضرت سارہ ہے، اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی، 99 سال کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپا آیا، ہڈیاں کمزور ہوئیں۔ پھر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ہاتھ آئیں تو حضرت سارہ سے وعدہ کیا کیا میں ان سے نکاح کر لوں، بچے نہیں ہیں؟ حضرت سارہ نے کہا وقت آنے پر میری ایک بات ماننی پڑے گی، اگر آپ کو منظور ہے تو نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مان لیا کہ میں تیری بات، کیا بات ہے؟ نہیں، وقت آنے پر بولوں گی، ابھی نہیں بولوں گی، جب وقت آ جائے تب بولوں گی۔
نکاح ہو گیا، حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی بطن مبارک سے بڑھاپے کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کون پیدا ہوئے؟ اپنی پہلی بیوی کے پاس کبھی اٹھا کر پیار سے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام سینے سے نہیں لگایا کہ کہیں اس کے دل کو چوٹ نہ پہنچے، کہیں اس کے دل کو درد نہ پہنچے، کبھی اٹھا کر پیار سے سینے سے نہیں لگایا۔ لیکن ایک بار اچانک ابراہیم علیہ السلام باہر سے افان مکان تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام مکان کے باہر کمرے میں کھیل رہے تھے اکیلے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اکیلے کھیل رہے تھے۔ اب باہر سے آئے، جب بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، باپ کی محبت جوش میں آئی، باپ کی محبت جوش میں آئی، اور اپنے بیٹے کو پہلی بار اٹھا کر محبت سے چوما اور سینے سے لگا لیا۔ اور ادھر سے حضرت سارہ آئیں، حضرت سارہ آئیں اور دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو محبت سے چوم رہا ہے۔ سوچا اب اس کی محبت اس بچے کی طرف اور اس بچے کی ماں کی طرف زیادہ جائے گی، اس لیے کہ بچہ اس سے جنم ہوا ہے، میری محبت کم ہو جائے گی۔ رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، تم نے مجھے وعدہ کیا تھا میری ایک بات سننے کا، آج میں بولوں گا آپ کو ماننا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کا برگزیدہ نبی اللہ کا خلیل وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حضرت سیدہ سارہ نے کہا، اس بچے کو اور اس بچے کی ماں کو آپ ایسی جگہ چھوڑ کر آنا جہاں پانی کا، گھاس کا، جانور کا، چرندے کا، پرندے کا نام اور نشان نہ ہو۔ ایسی جگہ چھوڑ کر آنا جہاں پانی کا نام اور نشان نہ ہو، نہ چرند ہوں، نہ پرند ہوں، نہ انسان ہوں، نہ کھیتی ہوں، نہ ہریالی ہوں، ایسے مقام پر چھوڑ کے آنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اپنی بیوی سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنا وعدہ نبھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام وہیں لے کر آئے جہاں صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، جہاں پر کوئی انسان بستا نہیں تھا، کوئی گھاس کا تنکا ہریالی نہیں تھی، کوئی پانی کا نام اور نشان ان پہاڑیوں میں نہیں تھا، کوئی نہ چرندہ تھا، نہ درخت تھا، نہ پرندے تھے، نہ انسان تھے، نہ مخلوق تھی، کوئی نہیں، سنسان پورا ویران صحرا تھا۔ لے کر آئے اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے۔ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، ایسی صحرا میں جہاں پانی کا نام نہیں، نشان نہیں، اور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کے سہارے؟ نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی ہمراہ ہے، نہ درخت ہے، نہ ہریالی ہے، نہ کوئی نشان زندگی کا کوئی نشان ہی نہیں، اور یہاں چھوڑ کر کس کے سہارے جا رہے ہو؟ جب جا رہے تھے تو قدم پکڑ لیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کے نام پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا، اب چلے جائیے، اب مجھے فکر نہیں ہے، اب مجھے فکر نہیں ہے، وہاں بھی اللہ ہے۔